عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں اکثر، پتہ نہیں عورت کے اندر کیسے دکھ بس جاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی تکلیف کو سارا دن ہنس ہنس کر سہتی رہتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی اندھیرے کی پناہ پاتے ہی آنکھوں کے راستے دکھ بہانے کی ایک ناکام کوشش کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کی آنکھیں صرف آنسو نہیں دکھ بہاتی ہیں، کبھی ماں باپ سے بچھڑ جانے کا دکھ، کبھی بھائیوں کی بے نیازی کا دکھ، کبھی شوہر کی بے رخی کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ، گھر میں ہر شخص کا کام کرنے کے بعد کچھ اچھا سننے کی چاہ میں تھکن سے چور وجود کا دکھ، کبھی اولاد کی لاپرواہی کا دکھ، اور کبھی کبھی سب کچھ پانے کے چکر میں خود کے کھو جانے کا دکھ۔ یہ ہے عورت کی زندگی، حقیقی زندگی، جو وہ دکھوں کے نظر کر دیتی ہے، پھر بھی ہمت کے ساتھ کام لیتی ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار کبھی آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ ایک دفعہ وہ بات سنانا چاہے تو تم کہو پھر کسی وقت صحیح، ابھی مصروف ہوں، تو وہی بات وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ اسے جب بھی میری ضرورت ہوتی تھی میں مصروف ہوتا تھا، وہ جب کچھ سنانا چاہتی تھی میں بے توجہی سے سنتا یا سنتا ہی نہیں تھا۔ نتیجہ وہی ہوا، اس نے کہنا چھوڑ دیا۔ وہ مضبوط ہو گئی تھی، وہ میری محتاج نہیں رہی تھی، اسے اکیلا رہنا آ گیا تھا۔ میں نے مرد کو اس بیٹے کی صورت میں بھی دیکھا ہے جس کا باپ ہیپاٹائٹس کی لاسٹ سٹیج پہ تھا۔ وہ ڈاکٹر کہتے تھے بیٹا بس دعا، اور وہ ہاتھ جوڑے پاؤں پڑتے کہتا تھا میرے باپ کو بچا لو سر جی۔ میں نے مرد کو ایک بھائی کے روپ میں بھی دیکھا ہے جو میکے سے رخصت ہوتی بہن کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے تو روح میں سکون اترتا ہے۔ میں نے مرد کا ایک یہ روپ بھی دیکھا ہے جو سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب سارے لحاف میں دب کے سو رہے ہوں تو بیٹی کی ایک فرمائش پہ بابا اٹھے نا کچھ کھانے کو لا کے دیں، بنا ماتھے پہ بل ڈالے شفقت بھری مسکان اچھال کے سر پہ چت لگائے کہتا ہے اٹھ گیا پتر جی۔ غرض یہ کہ مرد ایک اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھا شوہر ہے۔ بے وفا مرد یا عورت نہیں، بے وفائی ایک خوبی ہے، یا یوں کہہ لیں بے وفائی ایک خامی ہے جو عورت میں بھی پائی جا سکتی ہے، مردوں میں بھی۔ اور آخر میں ایک بات، نامحرم کی بے وفائی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، ناجائز محبتوں کی۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے، اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ عورت بہت ہلکے پیٹ کی ہوتی ہے، اسے کبھی راز کی بات نہیں رکھی جاتی۔ عورت میں صبر و برداشت بالکل نہیں۔ عورت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ وہ کتنی دیر سے عورت ذات میں خامیوں کی ایک لمبی لسٹ سنا رہا تھا، پھر میری جانب دیکھ کر بولا تم کچھ نہیں کہو گی؟ میں نے باہر کی جانب نگاہ دوڑائی تو بہت سے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا، ایک لمبی سانس لی اور کہا یہ جو مرد تمہیں سر اٹھا کے چلتے نظر آ رہے ہیں نا، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عورت کے ہلکے پیٹ کا کمال ہے کہ اس نے ان کے راز زمانے کے سامنے نہیں کھولے، اور یہ آج بھی عزت دار بن کر زمانے میں جی رہے ہیں۔ اپنے وجود پر ایک نگاہ پھر سے ڈالو تو عورت کی ہمت اور حوصلے کو جان جاؤ گے، جس نے تمہیں اپنے وجود سے وجود بخشا۔ جس اس ایک بخار میں مرد پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے، ویسے ہزاروں بخار بھی ملا لوگے تو ایک انسان کو دنیا میں لانے والی آدھی تکلیف ہمت، صبر اور برداشت کے برابر بھی نہیں۔ دو قومی نظریہ، بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ بہو بیمار ہوئی تو پکا کے کون دے تو میکے بھیج دیا، حاملہ ہوئی تو سارا کام کرتی رہی اور زیادہ طبیعت بگڑی تو میکے بھیج دیا، بچہ پیدا ہوا تو کیس کون کروائے گا، میکے کی ذمہ داری ہے، اور درس دینے آ جاتے ہیں کہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھو اور نندوں کو بہو جیسا پیار۔ کس بنا پہ؟ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے۔
کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ شہزادی ڈیانا کا کہنا ہے، گورے کالے، یہودی، عیسائی، مسلمان، امیر غریب سبھی مجھ سے محبت کرتے تھے سوائے شخص کے جس سے مجھے محبت تھی۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو صرف اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں جس نے تمام رات نہ جانے کتنی ہی بلاؤں اور بیماریوں سے بچائے رکھا، وہ تندرستی اور صحت کے ساتھ ایمان کی حالت میں بستر سے نیند سے اٹھایا اور ایک نیا اور خوبصورت دن دکھایا۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، بغیر تکلیف کے جاگتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر پرہیز کھاتے پیتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا، مگر لوگ کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا؟ شکریہ۔